اسلام نے بھائی کی عظمت اور اس کے حقوق پر بڑے واضح انداز میں روشنی ڈالی ہے، اور اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں۔ قرآن کریم قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ تو اس ترتیب کو علماء نے کہا کہ اللہ نے بڑی خوبصورت ترتیب رکھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بھائی بھاگے گا، پھر ماں بھاگے گی، پھر باپ بھاگے گا، پھر بیوی بھاگے گی، اور پھر اولاد بھاگے گی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کے ساتھ اخوت کا، محبت کا رشتہ بھائی کا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے بھائی کو یاد کرتا ہے، بھائی کو پکارتا ہے، بھائی سے اپنی پریشانیاں شیئر کرتا ہے، تو بھائی اس کا مددگار بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب بھائی سے مدد نہیں ملتی تو آدمی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں خود کرتی ہے یا باپ سے کہہ کر مینج کرواتی ہے اور اس کا مسئلہ حل کرواتی ہے۔ اگر ماں سے بھی نہیں حل ہوتا تو پھر باپ اس مسئلے کو حل کرتا ہے، بیٹا اپنی پریشانی اور مسئلے کو لے کر باپ کے پاس جاتا ہے، اور پھر باپ بھی ایک حد تک، اس کے بعد انسان کی بیوی آ جاتی ہے جو اس کی مددگار بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی کے تمام دکھ اور سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے ہیں، اور اس وقت میں انسان کی اولاد اس کا سہارا بن کے آتی ہے، اور وہی ان کو سنبھالتی ہے، وہی ان کا دوا دارو کرتی ہے، وہی ان کا خیال رکھنے والی بنتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے قیامت کا نقشہ کھینچا، تو اس نقشے میں قرآن میں نے سب سے پہلے بھائی کو رکھا کہ بھائی سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کا سب سے بڑا مددگار آپ سے دور بھاگے گا، اور پھر انسان کی ماں، پھر اس کا باپ، پھر اس کی بیوی، اور اس کے بعد اس کی اولاد۔ تو اس ترتیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے زندگی کا سب سے بڑا مددگار بھائی کو قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ ہم بھائی کے ذریعے سے آپ کے کندھوں کو مضبوط کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی جیسا کوئی اور نہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ انسان کا رشتہ، انسان کا دست و بازو اور اس کی طاقت اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بتایا کہ انسان کا سب سے بڑا بازو، سب سے بڑا مددگار اس کا بھائی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ مسلمان آپس میں دوست ہیں، سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے باپ اور بیٹے کی طرح ہیں، کہ یہ نہیں کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کے مضبوط رشتے کو بیان کرنے کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح بھائیوں کا رشتہ مضبوط تر ہوتا ہے،
اسی طرح مسلمانوں کا بھی آپس میں رشتہ مضبوط تر ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے بھائی کی طاقت کا، بھائی کی عظمت کا، بھائی کی اہمیت کا۔